حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. صلاة محمد وآل محمد. عزیزان کرام قدر، معزز و محترم سامعین کرام، شب اول ماہ محرم سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سال اس نے پھر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم فرش ادا پر آ کر حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کو پرسہ دے سکیں. اس لیے کہ یہ کام بھی بغیر توفیقات کے حاصل نہیں ہوتا. کتنے ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان فرش عزا پر نہیں ہیں. کتنے ایسے ہیں جو مجلسیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی مجبوری کے تحت مجلسوں تک آ نہیں سکتے. کتنے ایسے ہیں کہ بعض مشکلات کی وجہ سے مجلسوں تک پہنچ نہیں سکتے. اگر خدا نے ہمیں یہ توفیق دی اور اس سال پھر ہم فرش عزا پر آ گئے تو اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس سال بھی اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ فرش عزا پر بلا کر ہم حسین کی ماں کو پرسہ دے سکیں. ہے نا جانے گرامی؟ تو سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سال بھی ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم فرش عزا پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد 10-12 دن میں آپ کی خدمت میں ہوں. اللہ آپ کی بھی اور ہماری بھی خدمتوں کو قبول کرے انشاءاللہ. مجھے ایک موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے، لیکن میرے اپنے معمول کے مطابق جب بھی میں کسی عشرۂ مجلس کو خطاب کرتا ہوں تو پہلی مجلس آداب مجلس کے عنوان سے پیش کرتا ہوں. تو آج کی مجلس موضوع سے بالکل ہٹ کر آداب مجلس ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ آداب صرف آپ کو میری 10 مجلسوں کے لیے پیش کرنا ہے، نہیں، بلکہ یہ آداب 2 مہینہ 8 دن آپ کو کام آئیں گے. گویا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک برنامہ ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ آپ جب مجالس میں شرکت کریں گے تو کن اصولوں کے ساتھ، کن شرائط کے ساتھ، کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ مجلسوں میں شرکت کریں گے. تو آج کی مجلس آداب مجلس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنی ہے.
اور کیوں یہ کام کرنا ہے میں آپ کی خدمت پیش کروں. کل جب میں آیا امام بارگاہ کی طرف تو میں نے دیکھا کہ کچھ برادران ہیں جو پرچم لگا رہے ہیں, ہے نہیں. کچھ دن پہلے عزا خانے کو انہوں نے دھلا, ہے نہیں, کپڑے دھلے گئے, ہے نہیں. تو یہ واقعاً محرم کی تیاری ہے جو برادران یہاں کر رہے ہیں. جن لوگوں نے نہیں کیا گھروں میں انجام دیا ہوگا, ہے نہیں. تو جب محرم آتا ہے تو اصولاً ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں, کپڑے دھلتے ہیں, علم مبارک کے پرچم جو ہے وہ سجاتے آمادہ کرتے ہیں, نہیں. تو کچھ چیزیں دھلی جاتی ہے, کچھ چیزیں صاف کی جاتی ہے, اور کچھ چیزوں کو سنوارا اور سجایا جاتا ہے. یہ محرم کی ظاہری آمادگی ہے, یہ محرم کی مادی آمادگی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے دو کام آپ نے اپنے ساتھ کیے, کچھ چیزوں کو دھل کر صاف کر دیا اور کچھ چیزوں کو سجا دیا ہے, ویسے ہی ایک آمادگی باطنی آمادگی ہے. اپنے آپ کو محرم میں گناہوں سے اور برائیوں سے دھلنا ہے اور اچھے کردار اور اخلاق سے سنوارنا ہے نہیں. جیسے دو کام آپ نے ظاہری کیے کہ کچھ چیزوں کو صاف کیا, کچھ چیزوں کو دھل دیا, کچھ چیزوں کو پاک کیا, تو ایک کام آپ کو یہ ظاہری ہے. باطنی کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی مغفرت. آنسوؤں کے بعد گناہوں سے دھل دیے جائیں گے تو برائیوں سے بچنا ہے, یہ صفائی کا کام ہوگا. سجاوٹ کے کام میں آپ نے کیا کیا؟ پردے لگائے, پرچم لگائے, علم سجایا. وہیں آپ کو اپنے کردار کو اخلاق اہل بیت سے مزین کرنا ہے, کردار اہل بیت سے سجانا ہے, عادات اہل بیت کو اپنا کے اپنی شخصیت کو سنوار کر محرم کی آمادگی کرنی ہے. لہذا ان دو باتوں کے لیے آج پہلا ہمارا خطاب آداب مجلس کے عنوان سے. میں آداب پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر مجلس کے 3 رکن ہوتے ہیں. کوئی بھی مجلس ان 3 رکنوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. پہلا رکن ہے مجلس کا بانی مجلس, ہے نہیں, جو منتظم ہے, چاہے وہ بارگاہ امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہو, چاہے کسی کے گھر میں ہو رہی, جب تک بانی نہیں ہوگا مجلس منعقد نہیں ہو سکتی. تو پہلا رکن بانی مجلس. دوسرا رکن سامعین مجلس, جو مجلس کو سن رہے ہیں, ان کے بغیر بھی مجلس نہیں ہو سکتی. ظاہر سی بات ہے, جب تک سامعین سننے والے نہیں ہوں گے, پڑھنے والا سنائے گا کسے, ہے نہیں, منتظمین بٹھائے گا کسے. تو پہلا رکن بانی مجلس, دوسرا رکن سامعین مجلس, اور تیسرا رکن ذاکر مجلس. اب ذاکر میں چاہے نوے خواہ ہو, چاہے سوز و سلام پڑھنے والا ہو, چاہے وہ مجلس کو خطاب کرنے والا ہو, یہ 3 جز ہر مجلس کے ہوتے ہیں. اس کے بغیر مجلس ہو ہی نہیں سکتی. اور تینوں کی اپنی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اپنی اپنی کچھ رسپانسبلٹی ہے کہ جسے ہر کسی کو پورا کرنا ہے. لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ 2-4 مجلسیں لے کر میں سب کی ذمہ داریوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. پھر کبھی توفیق رہے گی اور اس قسم کا عنوان بنے گا تو پیش کریں گے. آج جو میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کر رہا ہوں وہ کچھ کامن ذمہ داریاں ہیں, کچھ عام آداب ہے, جس میں بانی مجلس کے لیے بھی کچھ باتیں آ جائے گی, ذاکر کے لیے بھی کچھ باتیں آ جائے گی, اور خود سامعین کے لیے بھی کچھ باتیں پیش کر دی جائے گی, اور انشاءاللہ گفتگو تمام. آپ دیکھیں, پہلا ادب نمبر کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا ادب, جب بھی کسی مجلس میں جائیے, جب بھی کسی مجلس کو برپا کیجئے, تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ خلوص نیت اور اعلیٰ مقصد کے ساتھ جائیے گا. نیت پاک اور صاف رکھے امام بارگاہ میں جائیے, یا اگر بانی مجلس ہے تو نیت کو پاک اور صاف رکھ کر مجلس کا انعقاد کیجیے. مقصد آپ کا اعلیٰ ہونا چاہیے. میں دونوں باتوں کی وضاحت کروں گا تاکہ بات یوں باقی نہ رہ جائے. تو پہلا ادب یہ ہے کہ کسی مجلس میں جائیے تو خلوص نیت کے ساتھ جائیے. وجہ کیا, کیوں خلوص کے ساتھ جائے, آپ بہتر جانتے ہیں. 12 حدیث اللہ کے رسول کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات.
انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. یا ایک مقام پر اللہ کے رسول کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یقین مانیے اگر ہم نے اپنی نیتوں کو صحیح نہیں کیا، میں نے کہا چاہے بانی مجلس ہو، چاہے سامعین مجلس ہو، چاہے مجھ جیسا ذاکر مجلس ہو، سب کو خلوص کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے، ورنہ ساری محنتیں یوں کہ یوں دری رہ جائے گی، ساری قربانیاں یوں کہ یوں باقی رہ جائے گی اگر ہم نے اس کام کو خدا اور شہزادی کی رضایت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے انجام دیا تو. کیوں؟ میں نے کہا سارے اعمال انسان کے اس نیت پر موقوف ہے. آپ دیکھیں جب قرآن نے طائر کتب کا تذکرہ کیا، میری گفتگو بزرگان کے لیے نہیں ہے، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے ہم عمر بھائیوں اور چھوٹے بھائیوں کے لیے باتیں پیش کر رہا ہوں. جب قرآن نے طائر کتب کا تذکرہ کیا، کیا ہے طائر کتب؟ قرآن کہتا ہے جب انسان مر کے میدان محشر میں پہنچے گا اور مقام حساب میں کھڑا ہوگا تو اس کے نام اعمال کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں دی جائے گی، بکلیٹ ان کے پاس دی جائے گی. جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے ان کی کتابیں ان کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، اور جس کے نام اعمال برے ہوں گے ان کی کتابیں ان کے لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. قرآن نے متعدد مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا. اور قرآن نے نہیں، آپ اگر دعاؤں میں بھی مطالب کو دیکھیں گے تو واضح طور پر یہ مطالب موجود ہے کہ جن کے نام اعمال اچھے ہیں ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن کے نام اعمال برے ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. وضو میں آج کی مجلس کا تبرک بھی سمجھیے گا، ہدیہ بھی سمجھیے گا، اسے لے کے جائیے اور جانے کے بعد دیکھیے کچھ دعائیں ہمارے پاس مستحب ہے، وارد ہوئی ہے کہ ہم وضو کرتے وقت پڑھیں. بہترین دعائیں جو عمل آپ انجام دیتے اس مناسبت کی معصوم نے دعا پیش کی ہے، ضرور جا کے دیکھیے. جیسے موبائل دیکھنے کے عادی ہے ویسے کتابیں دیکھنے کے بھی عادی بنیے تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہوم ورک سمجھیے، ایسے کام سمجھیے. توضیح المسائل میں موجود ہے اور بعض جگہ بھی آپ کو مل جائیں گے، تحفۃ العوام وغیرہ میں. وضو کی دعا ہے، آپ ہاتھ دھلتے ہیں وہاں سے لے کر کلی کی دعا، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا، بہت اچھی دعا ہے. جس قدم پہ آپ وضو کے جس مرحلے میں ہیں وہاں کے لیے دعا کا کلمہ آیا ہے. آپ جا کے دیکھیں گے تو لطف اٹھائیں گے. اور اگر یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں، نہیں کر سکتے تو اپنی زبان میں یاد کریں، نہیں کر سکتے تو کم سے کم مفہوم کو ذہن میں رکھیں. خیر میں ساری دعا کو پیش نہیں کروں گا ورنہ پورا وقت میرا یوں ہی چلا جائے گا. جو بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی، جب آپ سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں تو وضو کی دعا آ کے کہتی ہے، کہیے اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان یساری وحاسبنی حسابا یسیرا. اے پروردگارا میرے نام اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں قرار دینا، میرے لیے جنت میں مقام قرار دینا، وحاسبنی حسابا یسیرا اور میرے حساب کو آسان ترین حساب بنا دینا. یہ جب آپ سیدھے ہاتھ پہ پانی ڈالتے ہیں تو بائیں ہاتھ پہ ڈالتے ہیں تو دعا کے کہتی اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری ولا تجعلها مغلولتا الی عنقی. اے پروردگارا میرے نام اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں قرار نہ دینا، اور میرے نام اعمال مجھے میرے پشت سے نہ دیے جائے، اور میرے نام اعمال میرے گردن کا طوق نہ بن جائے. آپ دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے. یہ تو میرے موضوع سے متعلق تھا، ورنہ اور بھی آپ دیکھیے جب آپ مسح کرتے ہیں نا دعا کے کہتی ہے اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. اے پروردگارہ اس وقت میرے قدموں کو صراط مستقیم پہ ثبات عطا کرنا جس دن سارے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، ڈگمگا رہے ہوں گے. تو ضرور جا کے دیکھیے گا وضو کی دعاؤں کو. آج کا ہوم ورک کہیے، آج کا تحفہ کہیے، آج کا ہدیہ کہیے، ضرور جا کے دیکھیے گا. مفہوم بھی اگر ذہن میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ کل یہ آپ کے کام آئے گا. خیر میرے موضوع متعلق تو جہاں پر قرآن نے طائر کتب کا تذکرہ کیا جس کی تصدیق دعائیں بھی کرتی ہے، ایک مثال آپ کے لیے پیش کی وضو کی دعائیں. ان روایتوں کو آپ جا کے دیکھیے. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بات آگے بڑھ جائے گی. روایت کہتی ہے طائر کتب کے ضمن میں
کہ کچھ لوگ جب مقام حساب میں پہنچیں گے اور ان کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں دی جائے گی، وہ اپنی کتابوں کو لیں گے، اس کی ورق گردانی کریں گے، اس کے پیج پلٹیں گے، اور پلٹنے کے بعد پروردگار عالم سے کہیں گے اے پروردگارا، شاید تیرے فرشتوں سے غلطی ہو گئی، کسی اور کی کتاب میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، کسی اور کی کتاب میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے۔ آواز رب العزت آئے گی، اے نادان پہلے یہ سمجھ لے کہ میرے فرشتے معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے خطا نہیں ہوتی، تجھے کیوں ایسا لگا کہ کسی اور کی کتاب تیرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، پہلا ادب، جب تک آپ خلوص نیت کے ساتھ مجلسوں میں نہ آئیں گے کوئی بھی چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، چاہے آپ مجلس سننے آ رہے ہو، چاہے آپ مجلس کا انعقاد کر رہے ہو۔ کہ تجھے کیوں ایسا لگا کہ کسی اور کی کتاب تیرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے؟ کب پروردگارا اتنی مجلسیں کروائی تھی، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، اتنی سبیلوں سے تبرک بٹوایا تھا، اس کتاب میں لکھا نہیں، مسجدوں میں 2-2 گھنٹے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی تھی، اس کتاب میں لکھا نہیں، فلاں جگہ اتنا ڈونیشن دیا تھا، اس کتاب میں لکھا نہیں۔ آواز خداوندی آئے گی، مجلسیں اس لیے کی تھی کہ لوگ کہے واہ کتنا بڑا آدمی ہے، ہر دوسرے دن ایک مجلس، ہر دوسرے دن ایک بہترین تبرک، تو مجلسیں اس لیے کی تھی کہ لوگ تیری واہ واہ کرے، تو لوگ تیری واہ واہ کر چکے، اب میری بارگاہ میں کیا چاہیے؟ جس کام کے لیے کیا تھا وہ مقصد تو تیرا پورا ہو گیا، اب میری بارگاہ میں تجھے کیا چاہیے؟ نمازیں پڑھی تھی 2-2 گھنٹہ کہ لوگ کہے کیا بڑا متقی ہے، کیا بڑا مومن ہے، 2-2 گھنٹے مسجدیں نہیں چھوڑتا، تو لوگ تو تجھے متقی کہہ چکے، لوگ تو تجھے پرہیزگار بنا چکے، اب میری بارگاہ میں کیا چاہیے؟ فلاں سبیلوں سے تبرک بٹوایا تھا، اتنا ڈونیشن دیا تھا تاکہ اخبار میں تیرا نام آ جائے، مسجد کے مائک سے تیرا نام لے لیا جائے، تو اخبار میں تیرا نام چھپ چکا، مسجد کے مائک سے تیرا نام لیا جا چکا، اب میری بارگاہ میں کیا ہے جو تو مجھ سے چاہ رہا ہے؟ آواز خداوندی آئے گی، یاد رکھ جو عمل جس کے لیے کیا تھا اس کی جزا جا کر اسی سے لے لے، جو کام میرے لیے کیا اس کی جزا دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ ہے نہیں جان گرامی؟ تو پہلا ادب یہ ہے کہ خلوص نیت کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ ایک بہت بڑا مرض ہماری قوم میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو آج بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے وہ ہے دکھاوا، ہے نہیں؟ آپ بولے کہاں ہم دکھاوا کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے ہمارا اسٹیٹس پہ لگانے کا؟ مقصد ہے کہ فرشتے دیکھ لیں، تو فرشتوں کو پتہ ہے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ ہم نے بڑا تبرک بانٹا، اسٹیٹس پہ لگا دیا، مقصد کیا ہے ہمارے اسٹیٹس پہ لگانے کا؟ کسے ہم دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر شہزادی اور خدا کے لیے کیا تھا تو شہزادی بھی دیکھ چکی ہے، خدا بھی دیکھ چکا ہے، اس سے زیادہ کیا مقصد ہے اسٹیٹس پہ لگانے کا؟ بتائیے مجھے، ہر کام ہم کر رہے تھے اسٹیٹس پہ، افسوس کی بات ہے حتیٰ کہ گھر کی ناموس کا بھی لوگ خیال نہیں رکھتے اور اپنا دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ خدا را آپ اپنی قدر جانیں، آپ اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس پردے کا لحاظ کیجئے، اس ناموسیت کا خیال کیجئے۔ تو پہلا کام آپ کا خلوص نیت ہونی چاہیے، یاد رکھیے۔ اور 12 میں کہتا ہوں مجلسیں اس وقت تک مقام قبولیت میں نہیں پہنچ سکتی جب تک ہم اپنی ایک اور بیماری کو نہ چھوڑ دیں۔ کیا بولتے ہیں؟ میری مجلس، میرا تبرک،
میرا جلسہ، آپ کا نہیں، حسین کی مجلس، حسین کا جلسہ، حسین کا تبرک۔ جب تک اس میں کو نہیں نکال کے پھینک دیں گے تب تک مجلس قبولیت تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور پتہ ہے اس کا دوسرا فائدہ اگلے ادب میں اگر بات آئے گی، وقت رہے گا تو پیش کروں گا۔ جب اس میں کو نکال کے پھینک دیں گے نا تو جو جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس کے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آؤں گا میں آخر میں ادب میں آؤں گا کہ انجمنوں کے جھگڑے، دو دوست سال بھر ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلتے ہیں، محرم آتے ہی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اے میرے بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ ابھی تک تو تو گلے سے گلا ملا کے چلتا تھا، محرم آتے ہی تجھے جھگڑے کیوں دکھائی دینے لگے؟ ساری سیاست ہے فرش اعضاء پر۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میری مجلس ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میرا ذاکر ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میرا تبرک ہے۔ جس دن اس میرا میں کو ہٹا دیں گے، حسین کی مجلس، حسین کا تبرک، حسین کا ذاکر، نہ جھگڑے ہوں گے نہ اختلافات ہو کے دکھائی دیں گے۔ اختلاف ہے اسی بنا پر کہ یہ میرا ہے۔ جس دن میرے سے ہٹ کے حسین کا ہو جائے گا اس دن اختلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ امام حسین تو پہلے دن کہہ کے چلے گئے تھے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ میں کسی فساد کے لیے نہیں نکلا، میں کسی جھگڑے کے لیے نہیں نکلا، میں کسی دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ میرا مقصد تو صرف نانا اور بابا کی سیرت پہ چلنا ہے۔ اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنکر، میرا مقصد تو امر بالمعروف ہے۔ جب حسین کا مقصد جھگڑا نہیں تھا، جب حسین کا مقصد فساد نہیں تھا، تو کیوں آج حسین کے نام سے جھگڑا ہے؟ کیوں آج حسین کے نام سے حسین کی عزاداری میں فساد ہے؟ اس لیے کہ مجلس ابھی تک ہماری ہے، حسین کی نہیں ہوئی۔ جس دن حسین کی ہو جائے گی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ فساد ہوگا، نہ ریاکاری ہوگی، نہ دکھاوا ہوگا، نہ واہ ہوگی۔ آپ غور کر جانے گرامی، تو خلوص نیت کے ساتھ آئیے۔ میں نے کہا میں 10 دن کا برنامہ نہیں آپ کو، بلکہ 2 مہینے 8 دن کے لیے کچھ اصول دے رہا ہوں۔ ان 2 مہینے 8 دن اصولوں پہ عمل کیجئے، پھر آپ اپنے اندر تبدیلی، ترقی، تبدلی کو خود دیکھیں گے، ہے نہیں؟ تو نیت کو پاک بنائیے۔ اور ایک جملہ ساتھ میں اور کہا تھا کہ اعلیٰ مقاصد کو لے کر، نہ صرف مجلسوں میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی جائیے، جاب میں، اسکول میں، کالج میں، ہمیشہ اپنے مقصد کو اعلیٰ رکھیے۔ پتہ ہے جب آپ کسی اعلیٰ مقصد کا انتخاب کرتے ہیں تو ذیل کے سارے مقاصد خود بخود پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ادنا مقصد کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے اوپر کے جو مقاصد ہیں خود بخود فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی مقصد اور ٹارگٹ لیجئے گا تو اعلیٰ مقصد لیجئے گا۔ مثالیں بہت سی ہے، میں مجلسوں سے مثال دے دوں تاکہ جو موضوع ہے بات اسی سے آگے بڑھ جائے۔ فرض کیجئے میں فلاں صاحب کی مجلس میں تشریف لے گیا اس لیے کہ فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ہے نہیں؟ فلاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے گیا، یا مثلاً میں فلاں مجلس میں اس لیے گیا کہ اچھا تبرک بڑھتا ہے۔ ٹھیک، آپ مجھے بتائیے جو میں اس مجلس میں گیا ہوں کہ اچھا تبرک مل جائے یا فلاں صاحب خوش ہو جائے، تو میرے اس عمل سے شہزادی راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کو راضی کر لیا میں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ادنا مقصد کا انتخاب کیا، اوپر کے سارے مقاصد خود بخود فوت ہو گئے۔ لیکن اگر میں اعلیٰ مقصد کا انتخاب کرتا، پہلے مرحلے میں گھر سے نکلتے وقت مجلس میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ میری شہزادی راضی ہو جائے، اب یقین مانیے خدا بھی راضی ہوگا، شہزادی بھی راضی ہوگی، تبرک بھی ملے گا، فلاں صاحب خوش بھی ہو جائیں گے، مومنین سے ملاقات بھی ہو جائے گی، علم میں اضافہ ہوتا بھی دکھائی دے گا۔ تو جب بھی آپ اعلیٰ مقصد کا انتخاب کرتے ہیں ظاہر کے مقاصد خود بخود پورے ہو جاتے ہیں، لیکن ادنا مقصد کا انتخاب کرتے ہیں تو فوق کے مقاصد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ اعلیٰ مقصد کو نگاہ میں رکھیے تو ذیل کے جتنے مقاصد ہیں سب کے سب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ادنا مقصد پہ ہاتھ رکھیں گے تو اوپر کے سارے مقاصد فوت ہو جائیں گے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو پہلا ادب کہ آپ مجلسوں کو خلوص سے منائیے، اعلیٰ مقصد کے ساتھ، چاہے مجلس میں آ رہے ہو چاہے مجلس کو برپا کر رہے ہو،
نیت یہ ہو کہ صرف اور صرف یہ کام خدا کے لیے یا خدا کے بعد شہزادی کو راضی کرنے کے لیے۔ اب یقین مانیے مجلسیں جو اثر ہماری زندگی میں چھوڑے گی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پہلا ادب۔ دوسرا ادب مجلسوں میں آنے کے لیے، مجلسوں میں باوضو ہو کر تشریف لے کے جائیے۔ آپ بولیں فائدہ کیا ہے یا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، دلیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ فائدہ کیا ہے یا باوضو آنے کی دلیل کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ فرش اضاء وہ مقام ہے جہاں پر حسین کی ماں تشریف لاتی ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے؟ حسین کی دکھیاری بہن شہزادی زینب آتی ہے، کربلا کے شہداء تشریف لاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہے۔ کوئی ایسا ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے؟ سب کا عقیدہ ہے نا کہ فرش اضاء وہ مقام ہے جہاں اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہے۔ تو کیا یہی وہ اہل بیت نہیں جن کے لیے قرآن سند پیش کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہے نہیں جان گا؟ یہی وہ شخصیت ہے نا جن کے لیے قرآن نے پاکیزگی کی سند دی۔ ہم نے ایسا پاک و طاہر بنایا جیسا پاک اور طاہر بنانے کا حق ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت آتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی مسلم ہے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کو ایسا پاک و پاکیزہ بنایا جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے، تو یقین مانیے جو جتنی طہارت سے تشریف لائے گا اتنا ہی اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا پاک و صاف ہوگا، جتنا طاہر ہوگا، جتنا باوضو ہوگا، اہل بیت سے قربت بڑھتی چلے جائے گی۔ اس لیے کہ شخصیتیں وہ ہے نجاستیں جن کے قریب نہیں آ سکتی، گندگیاں جن کے قریب نہیں آ سکتی۔ جتنے پاک ہو کے آئیں گے، جتنے طاہر ہو کے آئیں گے، اہل بیت سے قربت بڑھتی جائے گی، زندگیوں میں تبدیلی دکھائی دے گی۔ ہے نا جان گرامی؟ تو پہلا اصول خلوص نیت کے ساتھ مجلسوں کو برپا کیجیے۔ دوسرا اصول باوضو ہو کر مجلسوں میں تشریف لائیے تاکہ اہل بیت سے قربت بڑھے، اور جتنی قربت بڑھے گی اتنا زندگیوں میں تبدیلی ہوگی، اتنا ترقیوں کی منزل آسان دکھائی دے گی، ہے نہیں؟ اور ایک جملہ، جب اس بات کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہے نہیں، ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، آج سے 5 سال پہلے اسی ممبر سے وہ مثال پیش کی تھی۔ آج چونکہ اس موضوع سے متعلق ہے اس کو پیش کروں، اگر آپ کو یاد نہیں لیکن مجھے یاد ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہے تو پھر ہم نشینی کے اصول بھی پورے ہونے چاہیے۔ آپ کہیں گے کیا اصول ہے مولانا ہم نشینی کی؟ میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ آپ ایک سیب کی یا کیلے کی ایک ٹوکری لیجئے، ایپل کی ٹوکری، بنانے کی ٹوکری، جو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اس سیب کی ٹوکری میں ایک بسکٹ نکال کے ڈال دیجئے، 2 دن تک اس بسکٹ کو اس ٹوکری میں رہنے دیجئے، 2 دن۔ 2 دن کے بعد اس بسکٹ کو اٹھائیے، اٹھانے کے بعد اس کو سونگھیے۔ جس نے مشاہدہ کیا ہے میری بات کی تائید کرے گا، جس نے نہیں کیا وہ جا کے کر لے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بسکٹ سے بسکٹ کی خوشبو آئے گی کہ کیلے کی خوشبو آئے گی؟ کس کی خوشبو آئے گی؟ اگر کسی نے مشاہدہ کیا تو میری بات کی تائید کرے، نہیں کیا تو جا کے اس کو آزما لے۔ اب اس بسکٹ سے بسکٹ کی خوشبو نہیں آئے گی بلکہ سیب یا کیلے کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ بھئی کیا ہو گیا؟ بسکٹ کی خوشبو کہاں چلی گئی؟ کہا یہ ہم نشینی کا اصول ہے، جب 2 چیزیں ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہے تو ہوتا ہی ہے کہ ہلکا والا بھاری والے سے کچھ چیزوں کو کسب کر لیتا ہے، بھاری والے سے کچھ چیزوں کو
لے لیتا ہے، بھاری والے سے کچھ چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ کہ سیب کی خوشبو زیادہ تھی، بسکٹ کی خوشبو ہلکی تھی، لہذا بسکٹ نے سیب کی خوشبو کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، کسب کر لیا۔ تو یہ ہم نشینی کا اصول ہے، جہاں بھی دو چیزیں اٹھے گی بیٹھے گی، ہلکا والا بھاری والے سے کچھ چیزوں کو کسب کر لے گا۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ فرش عزا وہ مقام ہے کہ جہاں اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہے، تو پھر کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم مجلسوں سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے کردار سے کردار اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہو۔ اب غور کر جائیں گے پھر کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے، کیا عالم میں، کیا کائنات میں کوئی کردار اہل بیت جیسا ہے؟ کوئی اخلاق اہل بیت جیسا پیش کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو دنیا بھر میں بہترین اخلاق کی مالک شخصیت اہل بیت، بہترین کردار کے مالک اہل بیت۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت آتے ہیں، شہزادی آتی ہے، اہل بیت کے گھر کی فردیں آتی ہے، تو پھر ہم نشینی کا یہ اصول پورا ہونا چاہیے کہ مجلسوں سے اٹھ کے جائیے تو آپ کے کردار سے کردار اہل بیت چھلک رہا ہو، آپ کے اخلاق سے اخلاق اہل بیت چھلک رہا ہو، دیکھنے والا دیکھے تو کہے محرم سے پہلے کچھ تھا، محرم کے بعد کچھ ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جملہ ہمیشہ میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں، اگر ایسا نہ ہوا کہ جیسے ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، 2 مہینہ مجلسیں کی، نہیں معلوم ہزاروں لاکھوں مجلسیں کی، جیسے تھے ویسے کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی میرے اندر، میں جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں، تو ایک جملہ یاد رکھیے، پھر یہ سمجھیے رسم عزا پوری ہو گئی، حق فرش عزا پورا نہ ہوا۔ رسم تو پوری ہو گئی، ہو سکتا ہے خدا ثواب بھی دے دے، لیکن حق فرش عزا پورا نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیے کردار کی تبدیلی، اخلاق میں بہتری ہی مجلسوں کی کامیابی کی علامت ہے، نہیں ایسا؟ ایک شخص ہمارے آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے مولا نمازیں تو بہت پڑھتا ہوں لیکن قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی نہیں پتہ۔ امام نے کیا کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا مولا قرآن تو پڑھا۔ کیا کبھی اس آیت پہ غور کیا؟ کہا مولا کون سی آیت؟ امام نے آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ کا کیا مقصد مولا؟ کا مقصد آسان ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ نماز قبول نہیں ہوئی تو بہترین میزان، بہترین فارمولا قرآن نے دیا۔ کا کیا فارمولا؟ کہ دیکھتے جاؤ، اگر نماز پڑھ کے گناہوں سے بچ رہے ہو، برائیوں سے بچ رہے ہو تو سمجھنا نمازیں قبول ہو رہی ہے، تبھی گناہوں سے بچ رہے ہو۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہی گناہ کر رہے ہو تو سمجھنا نمازیں قبول نہیں ہے۔ یہ فارمولا نماز کا ہے نا۔ محفلوں میں، مجلسوں میں ہم کہتے ہیں ہم تو نماز عشق پڑھ رہے تھے، تو اس نماز عشق کے فارمولے کو یہاں لا کر کیوں نہیں رکھتے کہ مجلسوں کے بعد اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں، برائیوں کو چھوڑ دیا ہے تو سمجھنا مجلسیں قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی تبدیلی نہیں، میں نے کہا جہاں کھڑے تھے وہیں ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہے، تو میں نے کہا یاد رکھیے رسم عزا پوری ہو رہی ہے، حق فرش عزا پورا نہیں ہو رہا۔ میرا موضوع نہیں ہے، میں کی خدمت پیش کرتا کہ کربلا ہو جائے تب بھی انقلاب، کربلا پڑھ دی جائے تب بھی انقلاب۔ شیعوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وقت ہوتا تو پیش کرتا۔ لبنان، ایران، عراق جو آج بہتریاں بعض ممالک میں دکھائی دے، صرف اور صرف کربلا کا صدقہ ہے۔ اگر آزاداری نہ ہوتی تو یہ تبدیلیاں، یہ انقلاب، یہ بہتریاں دکھائی نہ دیتی۔
تو کربلا ہر زمانے میں انقلاب ہے، چاہے پڑھ دی جائے چاہے کربلا ہو جائے۔ تو اگر 2 مہینہ 8 دن کسی مومن کی زندگی میں آئے اور آ کر چلے جائے اور کوئی تبدیلی نہ ہو، تو میں نے کہا رسم تو پوری ہو گئی، حق فرش ازا پورا نہیں ہوا۔ 2 ادب آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ پہلا یہ کہ خلوص نیت کے ساتھ مجالس کا انعقاد کیجیے، آئیے برپا کیجیے خلوص کے ساتھ۔ دوسرا، باوضو ہو کر مجلسوں میں تشریف لے جائیے، جتنی طہارت ہوگی اتنا ہی کردار میں بہتری آئے گی، اس لیے کہ اہل بیت سے قربت بڑھے گی، اتنا ہی اخلاق بدلتا دکھائی دے گا، اور نہ صرف کردار اور اخلاق، ترقیاں بھی دکھائی دے گی، زندگیاں بھی سنورتی دکھائی دے گی، چونکہ اہل بیت سے قربت ہے۔ اب غور کریں، یہ دوسرا ادب ہے کہ جب بھی آئیے تو باوضو ہو کر تشریف لے آئیے۔ تیسرا ادب آپ کی خدمت میں پیش کریں، اگر ایسی مجلسوں میں تشریف لے جائیے کہ جہاں جگہ تنگ ہو، چھوٹی جگہ، چھوٹا گھر ہے، اس نے امام حسین کی مجلس کی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ جگہ دے دو، تو آپ منہ مت بنائیے، غصہ مت ہوئیے، اسے اطمینان سے جگہ دے دو، جتنا ایڈجسٹ کر سکتے ہو ایڈجسٹ کر کے جگہ دے دو، ہے نہیں؟ انشاءاللہ آپ یہاں جگہ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، سورہ مبارکہ مجادلہ، میں نے کہا موبائل جیسے دیکھتے ہیں، جا کے کچھ ہوم ورک بھی لیجئے، قرآن کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، جا کے دیکھیے۔ سورہ مبارکہ مجادلہ آیت نمبر 11، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان لانے والو، اگر تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں وسعت پیدا کر دو، فافصحوا، تو وسعت پیدا کر دو، یفصح اللہ لکم، تم مجلسوں میں وسعت پیدا کرو گے، کل اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ سورہ مبارکہ مجادلہ، تکرار کرو، آیت نمبر 11، آپ جا کے دیکھیں، قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، جگہ دے دو، تو جگہ دے دو، کل اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا۔ اللہ کہاں جگہ بنائے گا؟ ایسی بات جنت میں بنائے گا، اور کہاں بنائے گا؟ ہے نہیں؟ تو ایسی مجلسوں میں اگر آپ شرکت کر رہے ہیں کہ جہاں جگہ تنگ ہے اور آپ سے کہا جائے کہ جگہ دے دو، تو جگہ دے دو۔ اس آیت کریمہ کی میں تفسیر دیکھ رہا تھا تو بعض علماء نے لکھا کہ یہاں ہو سکتا ہے پروردگار عالم کی مراد یہ ہو کہ اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرو، اپنے بھائی کو معاف کرنے کی عادت رکھو، اپنی بہن کو بخش دو، اپنے چچا کو معاف کر دو۔ اگر یہ صلاحیت پیدا کر لے گئے تو کل خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس مجلسوں میں وسعت پیدا کرنے سے مراد دلوں میں وسعت پیدا کرنا بھی ہے۔ خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ دلوں کی وسعت ہو چاہے وہ مجلسوں کی وسعت ہو، تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اگر ایسی مجلس میں جاتے ہیں کہ جہاں پر جگہ تنگ ہو اور آپ سے کہا جائے کہ جگہ دے دے، تو آپ جگہ دے دی، جتنا آپ ایڈجسٹ کر سکتے ایڈجسٹ کر لیں، منہ مت بنائیے، غصہ مت ہوئیے، ناراض مت ہوئیے، یہ مجلس کا ادب ہے۔ اس کے بعد اگلا ادب، مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے، ہے نہیں؟ ہمارے آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ درجے کا خضوع اور خشوع یہ ہے کہ انسان کو مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہ وہیں بیٹھ جائے، ہے نہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں مولانا ہوں تو صدر محفل میں بیٹھوں گا، ہے نہیں؟ میں پریسیڈنٹ ہوں تو میں یہاں بیٹھوں گا، میں صدر ہوں، ایم ایل اے ہوں تو میں یہاں بیٹھوں گا، نہیں، جہاں جگہ مل جائے آپ بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے لوگ آپ کو لے آئیں، مجبوری ہو، ایک الگ مسئلہ، لیکن میں خود اپنے اندر یہ بات پیدا کروں کہ نہیں میں تو صدر محفل میں تو شہ نشین رہوں گا، نہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خضوع و خشوع یہ ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ میں بڑے گھر کا ہوں گے آپ بڑے گھر کے، فرشے دار سب کے لیے برابر ہے، جہاں جگہ مل جائے آپ وہیں تشریف فرما ہو جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، ہے نہیں؟ تو ایک ادب ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھنے کی آپ کوشش کریں۔ امام کہتے بہترین خضوع اور خشوع ہے۔ اس کے بعد 5واں ادب،
اگر ممکن ہو تو مجلسوں میں، اور اگر ممکن نہ ہو تو گھر جانے کے بعد جو باتیں آپ کو مجلس میں اچھی لگ رہی ہے ان باتوں کو آپ لکھ لیا کریں۔ ان کا یہاں بھی اچھے کاموں میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا زمانہ بالکل بدل گیا، لوگ برے کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں، اچھا کام ہے تو دوسرا دیکھے گا، رونا ہے تو دوسرا دیکھ رہا ہوگا، بھئی اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، دنیا بھر کے برے کام اسٹیٹس پہ لگا ہے تب تو شرم نہیں آ رہی مجھے، اچھا کام کرتے مجھے شرم آ رہی، دین کو فالو کرتے مجھے شرم آ رہی ہے نہیں؟ تو آج مذہب کو اپناتے ہوئے اچھے کام کو کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے، اور برائی کھلے عام ہم کرتے ہیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، دنیا بھر کے کسی بھی گوشے میں ہم تشریف جائے ہمارا اسٹیٹس ہمیں بتاتا ہے نہیں؟ چاہے اچھی جگہ ہو چاہے بری جگہ ہو، چاہے صحیح کام کر رہے ہو چاہے غلط کام کر رہے ہو، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اصل بات جو کہہ رہا تھا کہ جو بات اچھی لگے اسے کیا کر لیں؟ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یہاں لکھ سکتے ہیں، یہاں لکھیں، گھر جا کے لکھ سکتے ہیں، گھر جا کے لکھیں۔ فائدہ کیا ہے؟ آنے والا ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، علم کہتے کسے؟ ما هو العلم، علم کہتے کسے ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی انسان، کوئی عالم کسی بات کو بیان کر رہا ہو تو فاستمع، اسے غور سے سنو۔ تو اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ، ساری باتیں ذہن میں محفوظ نہیں رہتی، کتنا بھی غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول نے کہا قید العلم بالقلم، اس کو علم کو قلم سے قید کر لو، باندھ لو، یعنی سننے کے بعد اسے تحریر میں لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے اتنا ہی نہیں، جب اسے تحریر میں لا چکے رہو تو اسے دل و دماغ میں جگہ دو، اور جب دل و دماغ میں جگہ دے چکو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جس دن تم اس پر عمل کرنے لگ جاؤ سمجھنا تم نے علم حاصل کر لیا ہے۔ میری غلط فہمی یہ تھی کہ کتاب پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک استاد کے بغل میں بیٹھ کے زانو ادب طے کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، علم پڑھنے سے نہیں، علم سننے سے نہیں، بلکہ علم اسے اپنا کر اس پر عمل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے نہیں؟ تو لکھنے کا فائدہ آپ نے غور کیا، اسے لکھ لیا۔ اچھا ایسا نہیں کہ دنیا میں فائدہ ہے، ایک حدیث معراج السعادہ میں آقا ناراکی نے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کی۔ امیر کائنات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، آپ دیکھیں اس لکھنے کا فائدہ کیا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنی زندگی میں ایک علمی ورقہ، ایک علمی نوشتہ، یا آج کی زبان میں کوئی ایک لکھا ہوا پیپر چھوڑ کر چلا جائے تو امیر کائنات کہتے ہیں یہ علمی ورقہ نہیں ہے، یہ علمی نوشتہ نہیں ہے، کل اس کے اور جہنم کے آگ کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ یہ علمی ورقہ نہیں، نوشتہ نہیں، کل اس کے اور جہنم کے آگ کے درمیان یہ حائل ہو جائے گا۔ اگر ایک صفحہ چھوڑا ہے، کسی نے کاپیاں لکھی ہو، کسی نے کتابیں بھر دی ہو، تو اس کا عالم تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جانے گرامی۔ اسی ضمن میں امیر کائنات کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی علمی بات لکھتا ہے تو ایک ایک جملہ نہیں، ایک ایک لفظ نہیں، بلکہ ہر حرف پہ خدا ایک نیکی لکھتا ہے۔ جملہ نہیں، لفظ نہیں، حرف، الف لکھا، الف ایک نیکی، جیم ایک نیکی، دال ایک نیکی۔ جتنے سینٹنس لکھے گا، جتنے حرف ہوں گے، جتنے الفابیٹس لکھے جائیں گے امیر کائنات کے، اتنی نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو اس عادت کو بنائیے، 2 مہینہ 8 دن یہاں لکھ سکتے تو یہاں، نہیں لکھ سکتے تو گھر جا کر جو باتیں آپ کے حافظے میں محفوظ ہے اسے آپ لکھیں، دل و دماغ میں جگہ دیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ 2 مہینہ 8 دن بعد خدا آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ غور کے جانے گرامی،
تو اگلا ادب یہ ہے، غالباً 5 ہو گئے، کہ جب بھی کوئی بات آپ کو اچھی لگے آپ اسے تحریر میں لے آئیے۔ آپ تحریر میں لائیں گے، دونوں فائدے، دنیاوی فائدہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا اور اخروی فائدہ بھی پیش کر چکا۔ یہ ہو گیا 5واں ادب۔ 6واں ادب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خادمان امام حسین ہیں ان پر غصہ مت ہوئیے، ان سے ناراض مت ہوئیے، بلکہ ان کا احترام کیجئے۔ ہے نہیں؟ بہت سخت ہے۔ کیوں میں بات پیش کر رہا ہوں کہ مجھے تو توفیق نہیں ہوئی کہ میں جا کر حسین کے لیے فرش عذاب بچھاتا، اور خدا نے کسی کو توفیق دی تو کوئی تو بات اس کے اندر تھی کہ توفیق اسے خدا نے دی کہ آج وہ شہزادی کے لال کی خدمت کر رہا ہے۔ تو خبردار، وہ لوگ جو تبرک بانٹ رہے ہیں، وہ لوگ جو فرش عزا کو صاف کر رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے گھر پہ آ کے چندہ جمع کر رہے ہیں، اور میں ایک بات آپ کو پہلی مجلس میں کہہ دوں کہ اس قسم کے کامن مرض ہمارے معاشرے کے آتے رہیں گے۔ اس میں آپ کو کہیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کسی نے مولانا کو بتایا ہے، کسی نے مولانا کو بلایا، نہیں، مولانا کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب جگہ جاتے ہیں، کچھ ہماری کامن پرابلم ہے، ان پرابلم پہ ہم بات کرنے کے عادی ہے۔ العلماء طبیب الدوار، اللہ کے رسول کہتے ہیں علماء دورہ کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج، اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ کسی اور سے توقع ہے آپ کو؟ ہے نہیں؟ جی ہاں، خیبر خندق بھی پڑھوں گا میں انشاءاللہ، آپ سنیے گا، فضائل بھی پڑھوں گا، لیکن یہ بھی ہم نہیں بتائیں گے اپنے چھوٹے بھائیوں کو تو کون بتائے گا؟ ہے نہیں؟ ائمہ کو ناز ہے ان ممبروں پہ، کیوں کر ناز ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر ہمارا جاہل غیروں کے عالم سے علمی مقابلے میں جیت نہ جائے تو ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ کس بات پہ امام کو اتنا فخر ہے؟ کہاں سے قوم اتنی پڑھی لکھی ہو گئی؟ اگر یہ ممبروں کی دولت نہ ہوتی، ممبروں کی نعمت نہ ہوتی تو ہماری قوم کہاں سے پڑھی لکھی ہو جاتی؟ ہے نہیں؟ ہم نہیں بولیں گے تو آپ بہت اطمینان سے سن رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کم سے کم میں 5 سے 6 کتابوں کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یعنی 1 گھنٹے میں آپ کم سے کم 5 سے 6 کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ہے نہیں؟ اور مجلسوں کی برکت ہے، اتنی باتیں آپ لے کر جاتے ہیں۔ صلاۃ پہ محمد و آل محمد۔ ہے نہیں؟ تو ان باتوں کو ذہن سے نکالے کہ کسی نے کہا ہوگا، کسی نے بتایا ہوگا، نہیں، جو کامن پرابلم ہے ہمیں اسے ڈسکس کرنا ہی، اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں، میں بھی ذمہ دار شخص بن کے ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ ہے نہیں؟ آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے مجلس میں، کل جب آپ کا حساب ہوگا تو 1 گھنٹہ، لیکن کتنے لوگ بیٹھے؟ اگر 60 سے 100 لوگ کا مجمع ہے، 100 لوگ کا فرض کیجئے، کل میں 100 گھنٹوں کا جواب دوں، آپ 1 گھنٹے کا جواب دیں، لیکن 100 گھنٹوں کا مجھے جواب دینا کہ میں نے 100 لوگوں کا 1 گھنٹہ لیا۔ کچھ نہ بتاؤں گا، کچھ نہ بولوں گا تو کون بولے گا؟ لہٰذا تھوڑا تھوڑا ان کی بھی عادت رکھیے ساتھ میں چلتے چلتے، تاکہ بھی ہو۔ تو خیر، اگلا ادب یہ ہے کہ خادمان مجلس کو ڈانٹیے مت، ناراض مت ہوئیے، برا بلا مت بولیے، چھوٹی سی بات پر ان سے ناراضی کا اظہار مت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے بہتر ہے، تبھی تو شہزادی نے اپنے لال کی خدمت کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، تبھی تو اللہ نے اسے چنا ہے۔ مجھے تو توفیق نہیں ہوئی، اس میں کوئی بات تھی جس کی بنا پر خدا نے اسے توفیق دی، ورنہ کون ہے؟ آپ مجھے بولیے ذرا اپنے لیے پیسہ مانگ کے بتاؤ، میں مانگوں گا؟ یہ تو صرف حسین کا صدقہ ہے کہ چندہ مانگتے ہوئے نہیں شرماتا وہ، ورنہ مانگنا کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، لیکن صرف اور صرف نام امام حسین پہ وہ آپ کے گھر تک آتا ہے، صرف شہزادی کی خوشنودی کی خاطر وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ورنہ کون ہے جو اس بات کو قبول کرتا ہے؟ تو اگر کسی توفیقات کی بنا پر اللہ نے اسے وہ توفیق دی، شہزادی نے اسے اپنے بچے کی خدمت کے لیے قبول کیا، تو کوئی نہ کوئی بات اس میں تھی جس کی بجا پر مجھے اس کا احترام کرنا ضروری ہے، بجائے میں کہ تھوڑا سا تبرک نہ ملنے پہ ناراض ہو جاؤں، تھوڑی سی بات پر اس کو گالی دے دوں، تھوڑی سی بات پر اس کا گریبان پکڑوں۔ نہیں، مجھے تو توفیق نہیں ہوئی سارے لوگوں کا معاملہ اپنے سر پہ لینے کی، وہ لے رہا ہے تو اسے لینے دیجئے، اس کا احترام کیجئے کہ کوئی کوالٹی ہے جس کی بنا پر اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب اور کیا جانے گا، ہمیں یہ بہت ہوتا ہے، ہمیں ایک تبرک نہیں مل گیا تو ہنگامہ، ایک چھوٹی سی غلطی ہو کہ مائک خراب ہو گیا تو تب اتنا بڑا تماشا، مسئلہ نہیں ہے، تو ہوتا رہتا ہے جانے گرامی، انسان ہے، غلطیاں تو ہوگی، کام کرنے والے سے غلطیاں ہوتی، جو نہیں کرتا اس سے غلطیاں بھی نہیں ہوتی،
ہے نہیں. کہتے جو املا لکھے گا اس سے غلطیاں ہوگی, جو لکھے گا نہیں اس سے غلطیاں کیسے ہوگی؟ میں گھر میں بیٹھا رہوں, آپ کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں, کون سا کمال کیا؟ کام کر کے غلطی نہیں ہوئی تو کمال ہے. تو ٹھیک ہے, غلطیاں تو ہوگی, کام ہو رہا ہے تو, لہٰذا ناراض مت ہوئیے, اس کا احترام کیجیے. اور ان لوگوں کے حوصلے کے لیے میرا موضوع نہیں ورنہ پیش کرتا کہ خدا یقین مانیے میرے پاس ایسے واقعات موجود ہے, کبھی وقت ہوگا تو پیش کروں گا, کہ مجلسوں کے بعد چائے کی پیالیاں دھلنے والا آج اس وقت تہران کی کئی کمپنیوں کا مالک ہے, اور وہ آج بھی تہران سے. وقت ہوگا تو پیش کروں. آج میرا موضوع نہیں, صرف ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو اپنے کام کو چھوڑ کر, اپنی گھروں کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر 2 مہینہ 8 دن اپنے آپ کو حسین کے لیے وقف کر دیتے, فاطمہ کی خدمت میں لگا دیتے. قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے. 1 گھنٹہ نکالا نہیں جاتا, پورا دن نکالتے ہیں. آج بھی وہ فلیٹ لے کر 6 محرم کی مخصوص مجلس ہے, مشہد آ کر عزاداروں کی پیالیاں دھل کے کہتا ہے کہ یہ پیالیاں دھلنا ہے جس نے مجھے کئی کمپنیوں کا مالک بنا دیا. نہ موضوع ہے نہ وقت ہے کہ اس کو میں پیش کروں, نہ پیش کروں گا تو میرے سارے آداب باقی رہ جائیں گے. آپ غور کریں تو ان کے لیے بھی کہ جنہیں خدمت کا شہزادی نے موقع دیا, شہزادی اس ذات کا نام ہے جو کسی کا احسان نہیں رکھتی. اب بے فکر ہو کام کیجیے, اگر کوئی برا بول بھی دے تو تھوڑا برداشت کا مادہ رکھے. خادمین سے میری گزارش ہے جس عنوان سے خدمت کر رہے ہیں, انشاءاللہ شہزادی آپ کو اس کا اجر دے گی. تھوڑا سا صبر کیجیے, اللہ اس کا اجر دے گا. تو اگلا ادب یہ ہے کہ خادمان مجلس کسی بھی جگہ پر ہو, کسی بھی امام بارگاہ میں ہو, کسی بھی انجمن میں ہو, آپ ان سے ناراض مت ہوئیے, آپ ان کو ڈانٹیے مت, آپ ان کو غصہ مت ہوئیے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہ اس کے اندر کوئی کوالٹی ایسی ہے جس کی بنا پہ اس مقام پر کھڑا ہوا ہے. اگر یہ کوالٹی نہ ہوتی تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, ہے نہیں. اور میں اپنی طرف سے تجویز بھی دوں گا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مر جانے کے بعد بھی زندہ رہے, مر جانے کے بعد بھی زندہ رہے, اسے چاہیے کہ در اہل بیت کی خدمت کرے. مثال دوں میں آپ کی خدمت میں. آپ دیکھیے پانی کا ایک قطرہ ہے نہیں, شدت کی گرمی ہے, اس پانی کے قطرے کو لیجئے, زمین پر ڈالیے, کتنی ہے اس کی زندگی پانی کے قطرے کی؟ گرمی ہے, سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا, ہے نہیں, سیکنڈ بھی بہت ہو گئے شاید, ختم ہو جائے گا. لیکن اگر میں کہوں کہ اس قطرے کو کب ہمیشہ جاویدانی حیات مل سکتی ہے, ایک موقع ہے, اس قطرے کو آپ لے جائیے سمندر میں ڈال دیجیے. اب آپ بتائیے کب تک یہ زندہ ہے؟ جب تک سمندر زندہ ہے قطرے کی حیات باقی ہے. جب تک سمندر رہے گا تب تک قطرے کی زندگی باقی ہے. ہماری حیثیت کیا؟ ہم تو قطرے سے بھی کم ہیں, قطرے بھر کی بھی حیثیت نہیں. لیکن اگر ہم چاہتے یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں زندگی عطا ہو جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے سمندر سے جوڑ دیں, اہل بیت کے سمندر سے ملا دیں. جیسے ہی اہل بیت کے سمندر سے مل جائیں گے, جب تک اہل بیت باقی آپ کا نام باقی رہے گا. ہماری حیثیت قطرے کی حیثیت, اہل بیت سمندر کی حیثیت. جب تک اہل بیت زندہ ہے تب تک قطرے کی زندگی باقی ہے, آپ کی زندگی باقی ہے. کیسے ہوگا؟ اہل بیت کی خدمت کر کے. خدا نے آپ کو شاعر بنایا ہے, کہیے اہل بیت کی شان میں اشعار. آپ مر جائیں گے, آپ کا نام باقی. کتنے شعرا آج آپ کی خدمت میں پیش کروں. میر انیس علی اللہ مقام, آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مر کے کتنا وقت ہوگا لیکن زندہ ہے. مرزا ربیع, یہ تو بڑے بڑے شعرا. اس کے علاوہ بھی آپ چلے جائیں ابھی حالیہ میں, تو اگر آپ شاعر ہیں تو شاعری کر کے خدمت کیجئے. خدا نے بولنے کی صلاحیت دی ہے, آپ علم رکھتے ہیں, خطابت کر کے آپ اہل بیت کی خدمت کریں, ہے نہیں. نہ میں شاعر ہوں, نہ میں عالم ہوں, نہ میرے پاس خطابت ہے, خوب میں کیا کر سکتا ہوں؟ خوب آپ فرش عزا بچھائیے, فرش عزا بچھا کر خدمت کیجئے. میں آپ کو کتنے مقامات آپ کے ہندوستان میں بتا سکتا ہوں کہ آج بھی ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے نام کی فاتحہ مجلس کا فرش بچھایا کرتے تھے. کتنے مر گئے, کسی کو کوئی یاد نہیں کرتا, ان کو یاد کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرض اعضاء کا فرش بچھاتے تھے, ہے نہیں. تو یہ کام تو کر سکتے ہیں, فرش بچھائیے. ٹھیک, فرش بھی نہیں بچھا سکتا, میرے اندر جو ہے وہ پیٹھ میں درد ہے, میرے ہاتھوں میں پیروں میں درد ہے,
خوب پیسے سے خدمت کر سکتا ہوں، پیسے سے خدمت کروں، کام کرنے والا کوئی آ کے جو ہے وہ پیسہ دوں تاکہ خدمت ہو جائے اہل بیت کی، تب بھی آپ زندہ ہیں۔ نہیں میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو خدمت آپ کر سکتے ہیں، جو کام آپ کر سکتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے زمانے میں میرا کام ٹائپنگ کا ہے، لاؤ میں ٹائپ کر کے 4 حدیث امام بارگاہ میں لگا دوں، اہل بیت کی خدمت ہے، کل دیکھنے والا دیکھے گا کہ فلاں نے لگایا تھا، ہے نہیں؟ میں بہت اچھا ڈیزائنر ہوں، لاؤ سال بھر تو میں کماتا ہی ہوں، محرم کے لیے 1-2 اچھے ڈیزائنیں تیار کر کے جو ہے وہ امام بارگاہ میں ہدیہ کر دوں۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جس فیلڈ کے آپ ماہر ہیں، ایسا تو نہیں ہر انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہے، کچھ تو آپ کو آتا ہوگا، جو آپ کو آتا ہے اسی عنوان کی خدمت اہل بیت کے لیے پیش کیجئے، اپنے آپ میں قدرے ہو کر سمندر سے مل جائیے، جب تک ذکر اہل بیت باقی ہے آپ کا تذکرہ باقی رہے گا۔ ہے نہیں جانے گرامی، میں نے کہا ہر فیلڈ میں نے ٹیلی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لاؤ انجمن کا حساب میں ٹیلی کروں گا میری طرف سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے پاس رکشہ ہے، انجمن کے کام میں کر دوں گا، میرے پاس گاڑی ہے، یہ خدمت تو میں کر سکتا ہوں، ٹھیک، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے بدن میں صلاحیت نہیں ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جس قسم کی صلاحیت ہے، جو کام میں کر سکتا ہوں اسے امام حسین اہل بیت کی خدمت میں لگا دوں۔ میں نے کہا جب تک اہل بیت باقی ہے آپ کا تذکرہ باقی رہے گا۔ میں نے کہا یہ وہ ہستیاں ہے جو کسی کا قرض نہیں رکھتی، کسی کا باقی نہیں رکھتی، آپ ایک طرف خدمت کیجئے، ہر اعتبار سے آپ کی خدمت ہوگی۔ ہو کے جان گیا ہمیں تو اگلا ادب یہ تھا کہ ان خادمین کا احترام کیجئے اور ساتھ میں چھوٹی موٹی صحیح خدمت اہل بیت کرتے رہیے۔ کماتے تو ہم سال بھر ہے نہیں، محرم میں صحیح 2 دن ہی صحیح 4 دن ہی صحیح آئیں نکل کر اور اہل بیت کی خدمت کرے، زمانہ آپ کو یاد رکھے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کے تذکرے باقی رہیں گے، اور نہیں بھی باقی رہے تو شہزادی آپ کو اجر دے گی، امام حسین آپ کو اجر دیں گے، ہے نہیں؟ تو خادمان کی خدمت کیجئے اور ان کا احترام کیجئے۔ اگلا ادب اپنے جوانوں سے معذرت کے ساتھ، لیکن بہت زیادہ ضروری ہے لہٰذا بولے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اپنی مجلسوں کو لہو لعاب سے محفوظ بنائیے۔ لہو لعاب کس کو بولتے ہیں؟ کھیلنا، بیکار کی چیزیں، بےہودہ کے کام، ہے نہیں؟ آپ بولیں گے کہاں مولانا ہماری مجلسوں میں کام ہوتا ہے نہیں؟ تو پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں 1 گھنٹہ مجلس میں رہتے ہیں، 1 گھنٹہ موبائل چلاتے ہیں، ہے نہیں؟ اچھا آپ اگر مثلاً جو ہے وہ فرشتوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تو فرشتے تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے تو ہیں لیکن موبائل چلا رہے ہیں۔ بعض لوگ گیم کھیلتے ہیں، بعض لوگ آفس کا کام کرتے ہیں، بعض لوگ فضولیات میں اپنے وقت کو لگاتے موبائل چلاتے ہیں، یہ لہو لعاب تو ہے، بیکار کے کام تو ہے۔ مجلس تو دور کی بات، آپ اٹھائیے مذہبی کتابیں اور دیکھیے آداب گفتگو کے خلاف ہے کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہو اور آپ کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہو، آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں میں موبائل چلا رہا ہوں، آداب گفتگو کے خلاف ہے۔ چہ جائے کہ مجلس میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، مولانا کو دھوکہ دے سکتے کہ مولانا ممبر سے دیکھ رہے میں کالم کے پیچھے بیٹھ گیا، میں کسی بڑے انسان کے ہار میں بیٹھ گیا تو خود مولانا کو دھوکہ دے رہے، لیکن کرامن کاتبین کو دھوکہ نہیں دے سکتے نا بھئی، ثواب تو مولانا کو دینا نہیں ہے۔ آپ سنیں گے تب بھی مولانا پڑھیں گے، نہیں سنیں گے تب بھی مولانا کو پڑھنا ہے۔ حساب تو ان کو لکھنا ہے جو آپ کے کانوں پہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ کالم کے پیچھے بیٹھیے، چاہے دروازے کے حال میں بیٹھیے یا کسی کا سہارا لے کے بیٹھیے، جہاں بیٹھیں گے ملک آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نہیں؟ تو اپنی مجلسوں کو لہو لعاب سے بالکل پاک و منزہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا مجھے ایمرجنسی ہے، ضروری کام ہے، ادب یہ ہے کہ میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں، اپنے کاموں سے فراغت کر کے پھر فرش اذا پر آ کر بیٹھوں، تاکہ کم سے کم فرش اذا کا تقدس باقی رہے، اس کا احترام باقی رہے، دیکھنے والا دیکھے تو کہے بھئی فرش اذا پر باتیں سنی جاتی ہیں، موبائل نہیں چلایا جاتا، ہے نہیں؟ اس کا احترام رکھا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کو ایمرجنسی، ہو سکتا ہے آپ کو ایمرجنسی ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر ہو، آپ کو جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے مثلا کسی کو حاجت ہو، کوئی کام ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وقت یہ 1 سیکنڈ ہے 2 سیکنڈ، لیکن پورا گھنٹہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کسے دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، کسے ایسے بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو اپنی مجلسوں کو لہو لعاب سے پاک و منزہ کیجیے، ہے نہیں؟ اور وقت نہیں رہا ورنہ سوچا تھا کہ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن لہو لعاب میں وہیں آپ کے جھگڑے، فساد، اختلافات بھی آ جاتے ہیں، تو خدا را
ان مجلسوں کو ہر قسم کی سیاست سے پاک کیجیے، ہے نہیں؟ اگر یقین مانیے ایک جلسہ بھی میری وجہ سے، ایک مجلس بھی میری وجہ سے رک گئی نا، تو کل میں سب سے پہلے حسین کی بہن جناب زینب کے لیے جواب دے ہوں گا کہ کتنی محنتوں سے میں نے مجلسوں کو پہنچایا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ مجلسوں میں اضافہ ہو، تو نے میری مجلس رکوا دی۔ کسی کو جواب دینا نہ دینا پڑے، کل حسین کی بہن کو جواب دینا پڑے گا۔ بہت قربانیاں اٹھائی شہزادی زینب نے، یہ مجلس ہم تک پہنچی ہے، کہاں کہاں گئی، کیسی زحمتیں برداشت کی، اور ان زحمتوں کے بعد صرف تمنا یہ تھی کہ حسین کے تذکرے نہ رکنے پائے۔ اگر آج میں اپنی انا کی بنا پر، آج میں اپنے بڑے پن کی بنا پر، آج میں اپنے ایگو کی بنا پر، آج میں اپنی شرارت کی بنا پر، ساری باتیں ان پیش کر دی، تفصیل سے پیش کرتا ورنہ وقت نہیں رہا، کسی بھی بنا پر اگر میں کسی ایک جلسے کے روکنے کا بھی سبب بن گیا تو کل سب سے پہلے حسین کی ماں، حسین کی بہن کے سامنے جواب دوں، ہے نہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں، ہماری تو اسی وقت مجلس ہوگی، جبکہ آپ برحق نہیں ہے تب بھی ہماری اس وقت ہوگی۔ تو مجلسوں کو ان چیزوں سے بھی پاک کیجیے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہماری وجہ سے کوئی جلسہ رک جائے، کوئی ماتم رک جائے، کوئی پروگرام ختم ہو جائے۔ نہیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیے، دل کو بڑا رکھیے، اللہ اور شہزادی کے لیے کام کیجیے، خدا اجازت دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے نہیں؟ تو لہو لعاب سے، ہر قسم کے لہو لعاب سے اس کو پاک کیجیے۔ جلدی جلدی اپنی مجلسوں سے کسی کی اذیت کا سبب نہ بنی ہے۔ سخت ہے، دو چار آداب لاز کے، لیکن میں نے کہا مجبوری ہے، بتاؤں گا نہیں تو کون بتائے۔ یعنی مجلس ہو وقت کی پابندی سے ہو، اور جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا بڑا مائک لگائیے۔ میں رات بھر ڈی جے لگاؤں، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کسی کا امتحان ہے، آپ آئیے اسلامی ممالک میں آ کے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ چلے جائیں، ابھی ایران چلے جائیں، اسکول کے پاس سے اگر جلوس گزرتا ہے، اسکول کا وقت ہے تو مائک بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، دواخانے کے قریب سے گزرتا ہے تو دواخانے کے پاس سے مائک بند کر، ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا، آپ کے اس سے مزہ آئے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آزاداری مت کریے، بالکل کریے، وقت کی پابندی کے ساتھ، حدود کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور یہ تو کچھ نہیں، قرآن کے لیے آپ روایت اٹھائیے کہ اگر آپ کی قرآن کی تلاوت کسی کی اذیت کا سبب بن رہی ہے تو تلاوت بھی گناہ ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ممبر میں بیٹھ کے، کسی بھی مجتہد سے فتویٰ منگوا لیجئے۔ لہٰذا کام ایسا کیجئے کہ لوگ حسینیت سے قریب ہو، حسینیت سے دور نہ ہو جائے۔ غور کریں، حسین دنیا کے لیے، حسین انسانیت کے لیے، ان کاموں کو کیجئے پورے محرم میں کہ جہاں لوگ حسینیت کے قریب آئے، حسینیت سے دور نہ ہو جائے۔ چاہے وہ آپ کے مائکوں کا سسٹم ہو، چاہے وہ آپ کے رات بھر راستے پہ جاگنے کا وہ ہو کہ کالے کپڑے پہن کر جو ہے کسی کے گھر کے سامنے بیٹھے ہنگامہ کر رہے ہیں۔ کس حسین نے تعلیم دی؟ کون سا مذہب آپ کو سکھاتا ہے کسی کی نیند میں آپ خلل کا سبب بنے محرم کے نام پر، کسی کے حق کو ضائع کریں؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا مجلسیں برپا کیجئے، جتنی کر سکتے ہیں، جیسی کر سکتے ہیں برپا کیجئے، لیکن کسی کی اذیت کا سبب مت بنیے۔ 2 مہینے 8 دن اس بات کا بالکل خیال رکھیے، پہلے دن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اذیت دینے کا نام حسینیت نہیں ہے، اذیت دینے کا نام مجلس نہیں ہے عزیزان گرامی، بلکہ لوگوں تک راحت اور اطمینان پہنچانے کا نام حسینیت ہے۔ حسین نے قربانی دی اس لیے تھی کہ انسانیت سکون کی سانس لے سکے، ایک عزت دار زندگی جی سکے۔ یہی تو کہا تھا امام حسین نے کہ اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے نا جان گرامی؟ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اور آخر میں ایک گزارش آداب مجلس میں سے، یہ تبرک، کبھی اس لفظ پہ آپ نے غور کیا؟ تبرک کے کیا معنی ہے؟ تبرک وہ چیز جو بابرکت ہے نہیں؟ جو لوگ عربی سے واقف ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اور بعض لوگ ظاہر سی بات ہے متوجہ ہوں گے بزرگان تو حتماً۔ تو بابرکت چیز، بابرکت چیز کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے لگاتے اسے، منہ سے چومتے ہیں، ہے نہیں؟ ہونا بھی یہی چاہیے، حق ہے، اور آپ کرتے بھی ہے۔ لیکن بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جس تبرک کو آپ تبرک کہتے ہیں، وہی تبرک جو آنکھوں سے لگاتا ہے وہ آپ کے پیروں میں ہے نہیں؟ جلوسوں میں آپ چلے جائیے، بعض اوقات مجمع زیادہ ہو جائے تو اتنا ہم چیڑ پھاڑ کر کے لیتے ہیں کہ وہ تبرک جو آنکھوں سے لگانے کے لائق تھا وہ ہمارے پیروں میں پڑا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، وہ دیکھنے والا دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ ابھی تو یہ چوم رہا تھا، ابھی اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہے نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اب خود مشاہدہ کرتے دیکھتے۔ لہٰذا
ٹھیک ہے ایک دن نہیں ملے گا مجھے، ایک دن کم ملے گا مجھے، کیا فرق پڑ جاتا ہے، مر جاؤں گا میں، نہیں مروں گا، بالکل تبرک ہماری زندگی ہے، تبرک ہماری حیات ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں اس کی بے احترامی کر کے اسے لینے کی کوشش کروں، نہیں، اس کا احترام باقی رہنے دیجیے۔ اور خاص کر کے ان حضرات سے میری گزارش ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک پہ جن کا بس گزارا نہیں ہوتا، دو چار چلے جائیں گے، سڑا کر پھینک دیں گے، کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے جملہ کہہ دوں، یہ لوگ دوہرے گنہگار ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ پہلا گناہ یہ کہ اسراف کیا ہے، نہیں، چار لے کے گئے ایک ہی کھا سکا، تین کیا ہوئے؟ مجبوراً پھینکنا پڑے خراب ہونے کے بعد۔ تو پہلا گناہ اسراف کا گناہ کہ اسراف کیا، دوسرا گناہ کسی بھائی کا حق مار کر لے کر گئے۔ بھائی تین اضافی لے گیا، اگر تین لوگوں کو میرے بعد تبرک نہیں ملا تو اس تین لوگ کا جواب دے کون ہے؟ میں تین اضافی لے کے گیا تھا، ایک اپنا اور تین چار لے کے گیا، میرے بعد میں تو چلا گیا لے کے، لیکن جب منتظمین تبرک بانٹنے لگے تو لاسٹ میں تین چار لوگوں کو نہیں ملا۔ اب جو تین لوگوں کو نہیں ملا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسے آپ ایک گھنٹہ بیٹھے تھے وہ بھی تو آگے ایک گھنٹہ بیٹھا تھا، جیسے آپ نے جو ہے وہ وقت دیا اس نے بھی تو وقت دیا، اب اس کو نہیں مل رہا تو اس کا حق کس کی گردن پہ ہے؟ منتظمین کی؟ نہیں، اس نے تو بھائی اسے پتا تھا 100 کا مجمع 100 لے کے آیا تھا۔ کس کی ذمہ داری؟ اس کی ذمہ داری جو لے کر گیا ہے۔ دوہرا گناہ ہے، ایک اسراف کرنے کا گناہ، دوسرا دوسرے کا حق مارنے کا گناہ۔ لہذا ان کاموں سے پرہیز کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ تبرک ہے، بابرکت رہنے دیجیے، سینے سے لگائیے، آنکھوں سے چومیے، شفا ہے اس کے اندر، زندگی آپ کی سنورے گی، لیکن اس کا احترام جب باقی رکھیں گے تبھی ہمارے لیے بابرکت ہے۔ خود ہم احترام نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کون سی چیز اس میں باقی رہ گئی ہے؟ نہیں، تو اس تبرک کا بہت آپ قدر کیجیے، احترام سے لیجیے، تھوڑا سا رعایت کیجیے، کسی دن نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں، کل آپ کو زیادہ مل جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے وجہ کچھ اور آپ کو دے دے، ٹھیک ہے؟ تو تبرک کا بھی احترام کیجیے، یہ آداب مجلس میں سے ہے۔ بس باتیں تو بہت تھی اور مجھے اس سے زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لگا، وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ آخری بات، یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے رواں ہوں گے، ان آنسوؤں کی قدر کیجیے، بہت قیمتی ہے۔ آغا بہجت رضوان اللہ علیہ کہا کرتے تھے، فرش ادا پر بہائے جانے والے آنسو نماز شب سے زیادہ افضلیت رکھتے ہیں۔ آغا مرشی نجفی کہتے ہیں یہ آنسو میرے مرضوں کا مرہم ہے، اور جب روتے تھے اور آنسو بہتے تھے تو اس آنسو کو سر و سینے پہ لگاتے تھے، کہتے تھے یہ میری روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ آنسو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، مجھے ضرورت نہیں تکرار کرنے کی، خود آقا مرشد نجفی کی اہم وصیتوں میں سے ایک وصیت کیا تھی کہ وہ رومال جس میں فرش ادا پر رویا کرتا تھا، اس رومال کو میرے ساتھ میرے کفن میں دفن کر دو، ہے نہیں؟ جب انہوں نے بہت سی وصیتیں کی کہ میرا مصلی جس میں میں نے 40 سال نماز شب پڑھی، میرے وہ کالے کپڑے جسے محرم میں پہن گیا تھا، سب کفن میں دفن کر دو، اور اس رومال کی بھی تاکید کی ہے جس پہ وہ آنسو بہایا کرتے تھے۔ تو یہ آنسو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مکھی کے پر کے برابر تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو اس وقت دعائیں اپنے لیے مانگ لینا، خدا آپ کی دعا رد نہیں کرے گا، ہے نہیں؟ تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب بھی مصائب میں آنسو آ جائے تو اپنی دعائیں مانگنا شروع کریں۔ اور ساتھ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یقیناً مانگیے، گاڑی مانگیے، بنگلہ مانگیے، اہل بیت کریم ہے، سقی ہے، جو مانگنا ہے مانگیے، لیکن ان دعاؤں سے پہلے یہ دعائیں ضرور مانگیے کہ پروردگارہ اس محرم میں سچا عزادار بنا دے۔ حسین کی حقیقی معنوں میں یہ دعائیں بھی اپنی فہرست میں رکھیے، مانگیے، میں نے کہا چھوٹی نہیں، جتنی بڑی مانگ سکتے مانگیے، اس سے زیادہ کریم ہے اہل بیت، اس سے زیادہ خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ان دعاؤں کو بھی مانگیے جو ضروری، پروردگارہ اس محرم میں حقیقی حسینی بنا دے۔
ایسا بنا دے پروردگارا جیسے میرے وقت کا امام مجھے دیکھنا چاہتا ہے، حسین کی معرفت عطا کر، مجلسوں کا صدقہ عطا کر، ہے نہیں؟ یہ دعائیں ضرور مانگیے، اس کے بعد پھر جو دعا آپ مانگنا چاہیں مانگے، انشاءاللہ ایک تبدیلی، ایک تغیر، ایک انقلاب، ایک بدلاؤ آپ کی زندگی میں 2 مہینہ 8 دن کے بعد دکھائی دے گا۔ اور بہت قیمتی ہے یہ آنسو، نہ صرف ہمارے لیے، خود اماموں کے لیے بھی یہ آنسو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں ایک تذکرہ لکھا، بس بات تمام ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نجف کے لیے زیارت کے لیے چلا، کہیں کے رہنے والے تھے عراق میں کسی علاقے کے، نجف کی زیارت کے لیے چلا۔ راستے میں ایک علاقہ ناصبیوں کا تھا، اور ایسی بات ہے میں لباس میں تھا، سمجھ گئے کہ جانے والا امام علی کے روضہ نجف میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ روک لیا، ایک گروہ تھا، روکنے کے بعد برا بھلا کہنے لگے امام کو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میرا خون اوٹنے لگا، لیکن کرتا کیا نہ کرتا، اتنے لوگ تھے، میں اکیلا سنتا رہا۔ اسی درمیان میں ایک ناصبی نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ جسے میں بیان کرتے ہوئے شرم آ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے مولا اتنے ہی زیادہ دینے والے ہیں اور اتنے ہی زیادہ ان کے پاس اختیارات ہے تو آج کئی سال سے ہم ان کو لان و تان کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہم سے بدلہ لے لیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، پھر بھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا میں چلا، میں نجف اشرف پہنچا، حرم امیر کائنات میں زیارت سے مشرف ہوا، اور تھکا مانا تھا، سفر سے تھا، ہوٹل میں جہاں بھی کمرہ تھا وہاں جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا تو میں نے خواب میں امیر کائنات کی زیارت کی۔ امیر کائنات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم راستے میں آئے تھے تو کچھ لوگ تمہیں ملے تھے؟ کہا مولا ملے تو تھے، ان لوگوں نے کچھ کہا بھی؟ کہا مولا کیا کہوں، کیا کچھ نہیں کہا؟ کہا فلاں شخص نے بھی کچھ کہا؟ کہا مولا کہا؟ کہا تم نے مجھ سے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتا ہے مولا مجھے شرم آ رہی تھی بتاتے ہوئے کہ کیسے بتاؤں۔ کہا کیا کہا؟ کہ اس نے کہا کہ اگر اتنے اختیارات ہیں تو مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لے، آنسو کی قدر دیکھیے، بدلہ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو امام نے کہا کہ واپس جانا تو اسی راستے سے واپس جانا، اور پھر تمہیں وہ ملے گا، اور اس سے کہنا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب یہ صحرا میں گیا، اسے پانی کی پیاس لگی، ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک پانی کے چشمے کے پاس پہنچا۔ اس ناصبی نے، ناصبی جو امام علی کے دشمن ہے، اور جیسے ہی ٹھنڈے پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ پانی تو ایک فری کی چیز ہے، مفت کی چیز ہے، اس کے تو کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، پھر کل کیوں حسین کو اور حسین کے بچوں کو پیاسا شہید کر دیا گیا؟ امام علی کہہ رہے ہیں اس عالم سے کہ اتنا ہی نہیں، جب اس نے یہ بات کہی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مولا کہتے ہیں میں آج تک اس کے آنسوؤں کا مقروض ہوں، ورنہ اس کو بتاتا کہ میرے اختیارات کتنے ہیں۔ ناصبی ہے، دشمن ہے، لیکن ایک بار علی کے لال حسین پہ گریہ کیا ہے تو آقا کہہ رہے کہ اس کا احسان ہے میری گردن پر، مولا ہم بھی گنہگار ہیں، اپنے آنسوؤں کے نذرانے لے کر آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ مولا ہماری بھی سنیے گا، ہمیں بھی اپنا بنائیے گا، ہمیں بھی حقیقی حسینی بننے کی توفیق دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے آنسو کہ جن کی قدر نہ صرف ہم بلکہ اہل بیت بھی کرتے ہیں، ہے نہیں؟ اور بات تمام ہو گئی۔ نہ صرف آنسو، یہ آپ کی مجلسیں بھی حسین کی دکھیاری ماں کو بہت زیادہ عزیز ہے۔ شہزادی نہیں چاہتی کہ کبھی بھی ان کے لال حسین کا ماتم رکنے پائے، کوئی جلسہ روک دیا جائے، کوئی مجلس ختم کر دی جائے۔ ہے نہیں جان گرامی؟ آپ نے فرش عزا بچھایا،
آج چاند رات ہے، حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ آپ کی مہمان ہو گئی۔ شکر کریں کہ پروردگار نے توفیق دی، آپ کر پا رہے۔ کتنے ایسے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے، ایک ضعیفہ ہے، بات تمام ہو گئی، بس چند جملے چاند رات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک ضعیفہ ہے، نابینا ہے، ہر سال حسین کا فرش عزا بچھاتی ہے۔ ایک جوان بیٹی کام کرتی تھی، پیسے لے کے آتی تھی، یہ ضعیفہ ان پیسوں میں سے کچھ پیسے بچا لیتی تھی کہ محرم میں فاطمہ کے لال حسین پہ خرچ کروں گی۔ ارباب اعزاں، تاریخ نے لکھا کہ شہزادی کے لال کا فرش عزا بچھانے کے لیے پیسے جمع کرتی تھی۔ آج بھی کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایک روٹی کم کھاتے ہیں، کچھ پیسہ اٹھا کے رکھتے ہیں کہ اس سال محرم آئے گا تو فاطمہ کو اس کے لال حسین کا پرسہ دیں گے۔ تاریخ نے لکھا یوں سال گزرتے گئے، ایک سال ایسا آیا کہ اس کی جوان بیٹی کا ماں سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اب تو کوئی نہیں جو گھر میں کما کے لائے، کوئی نہیں جو سارا بنے حسین کا فرش عزا بچھائے۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن یہ ضعیفہ اپنے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا؟ ایک ہنگامہ سا ہے، دیوار کو سنبھالتے ہوئے، نابینا تھی، کچھ ہلکا ہلکا دکھائی دیتا ہے، دیوار کو سنبھالتے ہوئے ایک شخص کا کسی کا ہاتھ پکڑ کے دیا، ہنگامہ کس بات کا ہے؟ کہ آج آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ اور باب اعزاں، آپ نے بھی جو شوقی نے دیکھا ہوگا، چاند نہیں دیکھا ہوگا تو چاند کی خبریں سنی ہوگی، یعنی ایک ایسا چاند ہے کہ جو بے وطنوں کو وطن یاد دلا دیتا ہے۔ سال بھر آپ کو وطن کی یاد نہیں آتی نا، محرم میں آتی ہے۔ ایک بے وطن کا اعزاز ہے کہ آپ چاند دیکھتے ہی اپنے وطن کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ جملہ کہوں، جو چاند آپ نے دیکھا نا، اسی چاند کو کربلا والوں نے مکہ اور کوفہ کی راہ میں دیکھا تھا۔ جب جناب لیلا نے محرم کے چاند کو دیکھا تو دل کہتا آواز دی ہوگی، اے محرم کے چاند تو نمودار ہو گیا، لیکن اب میرا چاند غروب ہو جائے گا۔ جب رباب نے دیکھا ہوگا تو آنسو بہا کے کہا ہوگا، اے محرم کے چاند تو نمودار ہو گیا، میرا چاند اصغر بدلیوں میں چلا جائے گا۔ فروا نے دیکھا ہوگا تو آواز دے گی، اے چاند تو آسمان پر برآمد ہو گیا، میرا چاند قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے۔ اجرکم اللہ، صاحب اولاد تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ تاریخ نے لکھا ضعیفہ نے جیسے ہی سنا کہ محرم کا چاند آسمان پہ نمودار ہو گیا ہے، گھر میں داخل ہوئی، قبلہ رخ کر کے کہتی ہے، حسین کی ماں فاطمہ، اے شہزادی، میں ہر سال آپ کے بچے کا فرش عزا بچھاتی تھی، ہر سال آپ کے لال حسین کی مجلسوں کو برپا کرتی تھی، شہزادی حوصلہ دیجئے، میری بچی تو دنیا میں نہ رہی، آپ ہی ہمت دیجئے کہ آپ کے لال کا فرش عزا بچھا کر چھوٹی سی آپ کی خدمت کر سکوں۔ تاریخ کہتی ہے بہت آنسو بہائے، اپنی جوان بیٹی کو یاد کیا، محرم کے چاند کا تذکرہ حسین پہ گریا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، دروازے پہ دق الباب ہوئی۔ ایک مرتبہ دروازے کو کھولا، کہ کون؟ کہ میں ایک مسافرہ ہوں اور پتہ چلا ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا محرم سفر میں گزر جائے، اگر اجازت دو تو تمہاری مہمان بن کے تمہارے ساتھ محرم بنا لوں۔ ضعیفہ کو حوصلہ آ گیا، ہاتھوں کو پکڑا، سینے سے لگا، اس سے اچھی کیا بات ہے، میں تو چاہ ہی رہی تھی کہ فاطمہ کے لال حسین کا فرش عزا بچھاؤ، اور میرا ساتھ دو، ہم مل جل کر حسین کا فرش عزا بچھاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے مومنہ نے، اس ضعیفہ نے مومنہ کو اندر لیا، یہ مومنہ آئی، فرش عزا بھی بچھاتی تھی، تبرک کا انتظام بھی کرتی تھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر حسین کے مصائب بھی پڑھا کرتی تھی۔
جب کچھ لوگ خواتین آتی رہی اور مصائب سنتی رہی تو ایک بار اس نابینا ضعیفہ کے ہاتھ کو پکڑ کے بعض خواتین نے کہا کہ آپ کا اس سال کا محرم بڑا عجیب سا محرم ہے. کہ کیا مطلب، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا کوئی کمی رہ گئی، کوئی چیز باقی رہ گئی؟ کہ نہیں، اس محرم میں بڑی رقت ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ یہ جو مومنہ آپ کے گھر میں ہے، جب یہ یا حسین کہتی ہے تو ایسے لگتا ہے دروتی وار یا حسین. اجرکم علی اللہ، اللہ ہم کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کرنا. کہ جب یہ یا حسین کہتی ہے تو ایسے لگتا ہے درو دیوار یا حسین کہہ رہے. تاریخ نے لکھا یوں ہی دن گزرتے رہے. عاشور گزرا، 11 محرم گزری، 12 محرم گزر گئی. جب 12 کا نصف دن ہوا، 12 کی مجلس تمام ہوئی، یہ مومنہ ضعیفہ کے پاس آئی، ہاتھوں کو پکڑ کے کہتی ضعیفہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے موقع دیا کہ تیرے گھر میں حسین کی مجلسیں کر سکوں. اب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے سفر کا آغاز کروں. ضعیفہ نے کہا جا رہی ہو، تمہارا بھی شکریہ، تم نے بھی بہت ساتھ دیا، لوگوں نے پسند بھی کیا، تمہارے گریہ میں کیا رقت تھی، تمہارا رونا بھی کیا رونا تھا، لیکن ایک چند منٹ انتظار کرو، میں میرے کمرے میں جا کر باہر واپس آتی ہوں. اس نابینا نے دیوار کا سہارا لیا، ایک کمرے میں گئی. جانے کے بعد تھوڑے سے پیسوں کی ایک تھیلی پٹلی لے کر آئی. لانے کے بعد کہتی ہے مومنہ منع نہ کرنا، کئی سال سے تھوڑے پیسے جمائے ہیں تاکہ حسین کا ماتم کر سکوں، اس چھوٹے سے ہدیے کو قبول کر لینا. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی آنے والی مسافرہ نے اس پیسوں کی تھیلی کو ہاتھ میں لیا، شہر نشین پہ بیٹھ گئی، آواز دے کے کہتی ہے اے میرے لال حسین، آج تیرے نام پر تیری ماں فاطمہ کو اجرکم علی اللہ، تیرے نام پر تیری ماں کو ہدیہ دیا گیا. جیسے ہی ضعیفہ نے سنا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، لپک گئی، دامن کو پکڑ کے کہتے مسافرہ اے مومنہ میں تجھے جانے نہ دوں گی، یہ تو بتا دے تو ہے کون؟ شہزادی نے سینے سے لگایا، اے ضعیفہ میں کوئی اور نہیں، حسین کی ماں فاطمہ. میرے لال کا ماتم کرتی تھی، کل تو نے مجھے بلایا، میں تیری خدمتوں کے لیے چلی آئی. میرے لال کی مجلسیں مجھے بہت پسند ہے. ہاں ارباب ازا، بس رسمی طور پر آپ کی خدمت میں 2-4 جملے پیش کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا یہ آج چاند ہے جو نمودار ہوا. ہمارے یہاں معمولاً رخصتی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. تاریخ نے لکھا جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے چلنے کے لیے آمادہ ہوا ہے، مقتل کہتا ہے امام حسین سب سے پہلے قبر رسول اللہ پر گئے. جانے کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ. قبر رسول پہ سلام کیا. نانا آپ کا لال حسین جا رہا ہے، خدا حافظ. نانا اب یہ حسین نہ آئے گا آپ کی قبر پہ دیا جلانے کے لیے. تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ امام حسین خدا حافظ کر چکے، قبر رسول اللہ سے جواب بھی آیا. بعض جملے قبر رسول اللہ سے تاریخ اور مقاتل نے لکھے کہ سنائی دیے گئے. میں سارے جملوں کو آپ کی خدمت میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میر انیس صلی اللہ مقاموں کہتے ہیں قبر رسول سے آواز آئی ہوگی کئی دن سے، تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین، کہنے آئی ہوں کہ تنہا نہیں توڑوں گی میں. اللہ اللہ، آپ جملے سنیں. میر انیس کہتے ہیں کہ صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. اللہ کے رسول کی قبر سے خدا حافظی کیا، ماں کی قبر پر آئے، السلام علیکہ یا اماں،
اپنی ماں کو سلام کیا، قبر سے لپٹ گئے، زار و قطار گریا کیا، ساری باتیں پیش کرنے کا وقت نہیں۔ تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ حسین جب قبر شہزادی کو چھوڑ رہے تھے تو شاعر کہتا ہے حسین نے آواز دے کہ اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ تاریخ کہتی ہے پھر میر انیس صلی اللہ مقاموں نے کہا ایسے لگتا ہے قبر شہزادی سے آواز آ رہی ہو، میرے لال حسین ذرا میرے لال عباس کو تو بھیجنا۔ امام حسین نے سرکار وفا کو بھیجا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تمہیں کرتی ہوں پیار، دھیان بھیا کی حفاظت کر رہے اے دلدار، اے دھیان بھیا کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی تنہائی میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ اللہ اللہ۔ تاریخ نے لکھا قبر شہزادی سے رخصت کے بعد امام حسین بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کو خدا حافظ کہا، قافلہ چلنے لگا، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ابھی چند ہی قدم قافلہ آگے بڑھا تھا، آخری جملے ہے ایک مرتبہ کسی نے امام حسین سے آ کے کہا آقا ذرا دیکھیے گا تو صحیح کوئی بی بی ہے جو اماریوں کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا ساماریہ روکی جائے۔ ایک مرتبہ قریب جا کے معلوم کیا گیا تو کوئی اور نہیں، حسین کی بیمار بیٹی سغرا ہے۔ امام حسین قریب آئے، سینے سے لگایا، بیٹی سغرا تم نے تو ہمیں خدا حافظ کر دیا تھا نا۔ اس مجلس میں بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے، والد بھی تشریف فرما ہوں گے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین نے سینے سے لگا، بیٹی سغرا تم نے تو ہمیں خدا حافظ کر دیا تھا۔ بابا میں روکنا نہیں چاہتی، جا رہے ہو خدا حافظ، اگر اماری میں جگہ نہ ہو تو پیدل ہی آؤ کے ساتھ۔ اللہ اللہ۔ امام حسین نے تسلی دی، بیٹی مسئلے تو نہیں، تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ تاریخ نے لکھا اچھا بابا جا رہے ہو خدا حافظ، سغرا روکے گی نہیں، ایک کام کرتے جاؤ کچھ دیر کے لیے میرے ششماہ برادر علی اصغر کو نہیں معلوم مقتل نے لکھا، علماء مقاتل کہتے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اب اصغر بہن کی آغوش میں کیا گئے، کسی کی آغوش میں نہیں آتے۔ ماں رباب آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے، پھوپھی زینب آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے، نہیں معلوم کس کسی نے آغوشیں پھیلائی، اصغر نہیں آئے۔ جب امام حسین نے اس منظر کو دیکھا آگے بڑے ہیں، ششماہے کے کانوں میں کچھ کہا، تاریخ نہیں بتاتی کیا کہا، لیکن ہاں علماء کہتے ہیں شاید کہا ہوگا بیٹا اصغر اگر کربلا نہ ہوگے تو کربلا ادھوری رہ جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے جیسے امام حسین نے کانوں میں کچھ کہا، اصغر ہن کے ہے بابا کی آغوش میں چلے گئے، ادھر قافلہ بڑھنا چاہتا ہے، پھر جناب سغرا نے روک لیا، ذرا میرے بھائی اکبر سے ملنے دو۔ دامن کو پکڑ کے کہتے بھائی اکبر تم بھی جا رہے ہو خدا حافظ، یہ بہن نہیں روکے گی لیکن مجھے تمہاری شادی کے بڑے ارمان۔ مجھے نہیں معلوم بہنوں بھائی میں کیا گفتگو ہوئی، لیکن ہمارے مراثی اس بات کو نقل کرتے ہیں جی ہاں جب بہنیں بڑی ہو جائے تو بھائیوں کی شادیوں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ اے بھیا اکبر تمہاری شادی کے بڑے ارمان تھے، اتنا کرنا اگر واپس آنا بہن زندہ نہ رہے تو اپنی دلہن کو میری قبر پہ لانا، لا کے کہنا یہ میری وہ دکھیاری بہن ہے جسے میرے شادی کے بڑے ارمان تھے، مصائب تمام ہو گئے، خاک مدینہ پہ سغرا بیٹھی، مدینہ کی خاک کو جمع کیا، آواز دے کے کہتی ہے بھیا اکبر خدا حافظ، اپنا قدم
مبارک اس خاک پہ رکھ دو۔ اس وقت تو تاریخ نے کچھ نہ لکھا کہ سغرا قدم اکبر کو کیوں لے رہی ہے، لیکن عاشور کو جب اذان علی اکبر گونجی، اعجاز امامت سے مدینہ کی زمین بلند ہوئی، اکبر نے مدینہ کا نظارہ کیا، عجیب منظر دیکھا، بہن سغرا ہے، اکبر کے قدم نقش پا پر سر کو رکھے ہوئے کہہ رہی ہے، اے میرے بھائی اکبر، تمہاری بہن تمہارے انتظار۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا سر المستودف، یا پروردگار ہمارے آنسو کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، حقیقی معنوں میں عزادار بننے کی توفیق کرامت فرما، صحیح معنوں میں عزاداری برپا کرنے کی توفیق کرامت فرما، اس ماہ محرم میں اپنے آپ کو بدلنے سنوارنے کی توفیق کرامت فرما، میرے معبود سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، مومنین میں جا کے مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے خصوصاً فرش عزا پر میرے معبود، ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، میرے معبود ان آنسوؤں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر آئیں اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما، میرے معبود اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم